مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں رزق میں خیر و برکت کے اسباب کا عنوان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کافی نشستوں میں بہت سارے اسباب بیان کیے گئے ہیں اور اس موضوع پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ابھی پچھلی نشست جو اس سے ملی ہوئی ہے، ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ ہجرت کی دوسری قسم جو ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا، برائی کو ترک کرنا، نافرمانی سے بعد آ جانا، اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ چونکہ اصل میں ہر زبان میں ہجرت کے معنی آتے ہیں چھوڑنے کے، ترک کر دینا۔ جیسے کہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی آپ ان کو اچھی طرح سے چھوڑ دیں۔ تو چونکہ ایک انسان اگر اللہ کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے اگر آدمی اللہ کی نافرمانی اور گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ہجرت۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے ڈر سے گناہ اور نافرمانی چھوڑ دیا۔ ناظرین، یہاں ضمنی طور پر ایک بات اور یاد رکھیے، گرچہ کافی گفتگو ہو چکی اس موضوع پر، گناہوں کا چھوڑنا، منکرات اور برائی کا ترک کر دینا اس وقت ہجرت بنے گا جبکہ گناہ اللہ کے ڈر سے انسان چھوڑ دے، اللہ کا خوف انسان کو آمادہ کرے کہ اگر یہ گناہ کرو گے تو اللہ ناراض، اگر یہ برائی کرو گے تو اللہ غضبناک، اللہ یہ سزا دے گا۔ تو جب بھی ہم کوئی گناہ یا کوئی برائی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑیں گے تب ہجرت ہوگی۔ جس طرح سے کوئی بھی نیک کام کریں لیکن وہ اچھا سے اچھا عمل کبھی بھی عمل صالح نہیں بنے گا، نیک عمل نہیں بنے گا جب تک کہ اخلاص کے ساتھ نہ کیا ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہ آپ کریں۔ جس طرح سے نیک اعمال کرنے میں اللہ کی رضا مقصد ہونا چاہیے، اسی طرح سے گناہوں کے چھوڑنے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ہم گناہ چھوڑنے میں بھی مخلص ہوں کہ یہ گناہ اس لیے ہم چھوڑتے ہیں کہ ہمارے رب نے منع کیا ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اللہ اس پر غضبناک ہوں گے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، آپ گناہ چھوڑ دیں اللہ کے ڈر سے، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اب آج کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کبھی گناہ چھوڑتا ہے، برائی چھوڑتا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، وہ یا تو ڈاکٹر نے منع کر دیا برائی چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان شراب پیتا ہے، علماء سمجھائیں، ماں باپ سمجھائیں، وعظ و نصیحت اس کو کی گئی، لیکن شراب کا اتنا عادی بن چکا ہے کہ شراب وہ نہیں چھوڑتا، اپنی جگہ پڑا ہوا۔ لیکن جب کہیں کینسر ہو گیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا اور بتایا اب تمہاری جان خطرے میں، اب شراب پیو تو ہم ذمہ دار نہیں، دیکھیں اسی دن سے کیسے شرافت کے ساتھ اس شرابی شراب سے دور ہو جاتا ہے۔ شراب تو چھوڑا، لیکن اس شرابی کو شراب چھوڑنے کا کوئی ثواب اللہ کے ہاں نہیں ملے گا، وہ مہاجر نہیں ہوگا۔ برائی چھوڑا لیکن ڈاکٹر کی وجہ سے چھوڑا، ڈاکٹر نے بتا دیا اس لیے چھوڑا، اس نے اپنی جان خطرے میں اس لیے اس نے چھوڑا۔ ایک انسان تمباکو بڑا کھاتا رہتا ہے، سگریٹ بہت پیتا رہتا ہے اور تجربہ ہے، آپ اس کو منع کریں، روکیں، کچھ بھی نہیں۔ جب ڈاکٹر منع کر دیتا ہے اور جان خطرے میں پڑ جاتی ہے تو ساری چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں گناہ چھوڑ رہا ہے لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں بلکہ ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑ رہا ہے۔
اسی طرح سے انسان کبھی گناہ چھوڑ دیتا ہے اپنے بڑوں کی ڈر کی وجہ سے، اپنے سماج، سوسائٹی اور معاشرے کی ڈر کی وجہ سے۔ وہ سوچتا ہے یہاں یہ گناہ کا کام کریں گے تو لوگ دیکھ لیں گے اور کہیں گے کیسا مسلمان ہے گناہ کا کام کر رہا ہے، اسی لیے یہاں لوگوں کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا، لیکن موقع ڈھونڈتا ہے، کبھی اور موقع پائے گا تب کرے گا۔ گناہ چھوڑا اللہ کے ڈر سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بے عزتی سے بچانے کے لیے اس نے گناہ چھوڑا ہے۔ تو گناہ چھوڑنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک ہی وجہ ہے جو انسان گناہ چھوڑے گا تو مہاجر بنے گا، وہ ہے اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے۔ اگر انسان گناہ چھوڑے گا تب انسان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہاجر شمار ہوگا اور اس کا ترک گناہ جو ہے وہ ہجرت شمار کیا جائے گا۔ حضرات، ہم آپ ناظرین کے سامنے حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم نے کیا تھا پچھلی نشست میں۔ وہ حدیث بڑی طویل ہے، تقریباً 10-12 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تمام چیزوں کا بیان کرنا ابھی ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے اور ان کے لیے مستقل ٹائم چاہیے۔ ان میں ایک چیز ضرور بتا دیتے ہیں کہ عمرو بن ابسہ کہتے ہیں میں آیا، نبی علیہ السلام سے ملاقات کیا، ہم نے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، ہجرت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں بہت سارے سوالات ہم نے کیا اور نبی علیہ السلام نے تقریباً سب کا جواب دیا۔ ان میں ایک چیز جو ابھی ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ تھی، ہم نے کہا یا رسول اللہ ای الہجرت افضل، آپ بتائیے کہ سب سے بہترین ہجرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے عمرو بن ابسہ، سب سے اعلیٰ ہجرت، سب سے اونچے مقام اور درجے کی اور سب سے زیادہ اجر و ثواب والی ہجرت یہ ہے ان تہجر ما کرہ ربک۔ اے عمرو بن ابسہ، سب سے بڑی ہجرت، سب سے افضل، سب سے زیادہ ثواب والی، سب سے اونچے مقام و درجات تک پہنچا دینے والی ہجرت یہ ہے تمہارا رب جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے تم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ ناظرین، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، اللہ کی ہر ناپسندیدہ چیز کو ترک کر دو، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے، اس سے بڑے ثواب والی ہجرت کوئی نہیں ہے۔ اور ناظرین، ایک چیز اور یاد رکھیے، ہمارے مسلمان بننے کے لیے بھی شرط ہے، ہمارے مسلمان بننے کے لیے شرط ہے کہ جو چیزیں اللہ نے کتاب کے ذریعے یا نبی کے ذریعے جو کچھ ہمیں پیغام پہنچا دیا ہے، جو باتیں بتا دی گئی ہیں، ان چیزوں کو منوان آنکھ بند کر کے قبول کر لینا، یہ اصل میں ایمان ہے اور یہی اسلام ہے۔ اگر ایسے موقع پر ہم نے اپنے نفس کو مقدم کر دیا، ہم نے اپنے نفس کو مقدم کر دیا، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر ہم نے اپنے نفس کو، اپنی پسند کو ترجیح دی، پھر ایمان ہمارا باقی نہیں رہ جاتا۔ جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے ناظرین، وہ ایمان ہمارے اندر نہیں رہتا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ السلام۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد اسی حدیث کو لے کے پھر ہم دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے سے قبل حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث بتا رہے تھے جو نہایت اہم حدیث ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس حدیث کو سن کر کے ہم میں سے ہر آدمی اپنے ایمان اور اسلام کا معیار کا اندازہ لگائیں اور اس میزان پر وزن کریں، تولیں کہ ہم اس میزان پر اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ اللہ رسول نے فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، والذی نفسی بیدہ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک نہیں مومن ہو سکتا۔ دیکھا آپ نے، آپ قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا کے آپ ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ لا یؤمن احدکم، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، میرے صحابیوں تم میں سے کوئی آدمی مومن اس وقت تک نہیں بن سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اپنی پسند اور اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کتاب و سنت کے تابع نہ بنا دے۔ ناظرین، مسلمان بننے کی یہ اتنی بڑی شرط ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، اگر آپ کا نفس اسے پسند کر رہا ہے تو ایمان یہ ہے، مومن بننا ہے تو ہمیں اللہ کی ناپسندیدہ چیز کو ترک کرنا پڑے گا اور اپنی پسندیدہ چیز کو کچلنا پڑے گا۔ اللہ کی پسند کو ترجیح دیں گے۔ اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے اور آپ کا دل اس کو بڑا پسند کر رہا ہے۔ ہجرت کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، مومن بننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ناپسندیدہ چیز جس کو اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے، آپ اس کو ترک کر دیں۔ اگر آپ اس کو ترک نہیں کرتے تو اس کا مطلب کہ آپ کے ایمان میں کھوٹ ہے، ایمان درست نہیں ہے۔ ایمان تو وہ ہے جو انسان کو اللہ کی فرما برداری پر آمادہ کرے۔ ناظرین، آئیے اب ذرا ان احادیث کو ہم دیکھتے ہیں جن احادیث میں نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بشارت سنائی ہے کہ جب انسان اس ہجرت کو کرے گا، کون سی ہجرت؟ دوسری، گناہوں کے چھوڑنے والی ہجرت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس ہجرت کی وجہ سے بھی اس کے مال میں، اس کے اولاد میں، اس کے رزق میں اللہ برکت دیں گے۔ یعنی جس طرح سے انسان اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے، اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے، شعائر اسلام کو قائم کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا گیا، جہاں جا کر کے ایمان پر قائم رہے، جہاں پہنچ کر کے اپنے دین اور ایمان کو محفوظ کر سکے، اس ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے دو فائدے رکھے ہیں۔ ایک تو مغفرت ہوگی اور دنیاوی فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، جیسے کہ سورۃ النساء سے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ایسے ہجرت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ زمین بھی کشادہ دیں گے اور اس کی رزق میں بھی اللہ تعالیٰ خوب برکتیں نازل کریں گے۔ ناظرین، اسی طریقے سے ہجرت کی دوسری قسم جو ہے ترک گناہ کی ہجرت، یہ ہجرت بھی ہمارے رزق میں، ہماری روزی روٹی میں، ہمارے کاروبار اور آمدنی میں خیر و برکت کا سبب ہے۔ چنانچہ آئیے اب احادیث کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، ما ترک عبد شیئا للہ۔ ناظرین ذرا دیکھیں کس طرح سے اللہ کے رسول نے وعدے کر دیا کہ لوگوں یہ ترک وطن کی طرح جو ہجرت ہے، پہلی ہجرت، ترک گناہ والی ہجرت کرو گے جب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت سے نوازیں گے، تمہارے رزق اور کاروبار میں برکت دیں گے۔ اب حدیث سنیے، الفاظ آپ کے،
ما ترک عبد شیئا ما ترک عبد شیئا للہ لا یترکہ الا لہ الا عوضہ اللہ منہ ما ہوا خیر فی دینہ و دنیاہ او کما قال علیہ السلام۔ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان کی۔ آپ نے فرمایا اے لوگو سن لو، ما ترک عبد شیئا الا للہ لا یترکہ الا لہ، جب بھی کوئی چیز، کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی کاروبار، کوئی رشتہ، رشتے کے بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی زمین، اللہ کے ڈر سے انسان جب بھی کوئی چیز اللہ کے ڈر سے چھوڑے گا کہ یہ چیز میں کروں گا تو اللہ ناراض، یہ میں خریدوں گا تو اللہ ناراض، یہ کاروبار کروں گا تو اللہ ناراض، یہ چیز مل تو رہی بڑی آسانی سے لیکن ناجائز ہے، آسانی سے مل تو جائے گی لیکن اللہ کے ہاں حرام ہے یہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کسی بھی چیز کو چھوڑ دے گا، گرچہ چھوڑنے میں اس کو اپنا نقصان نظر آ رہا ہو، یہ اگر چھوڑ دیتے ہی یہ چانس چلا گیا تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے، لیکن اللہ رسول کیا فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑے گا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ترک کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیز عطا کرے گا اس کے بدلے کہ جو چیز چھوڑا ہے اس سے اچھی بھی ہوگی اور دین اور دنیا دونوں جگہوں میں اس کے حق میں بہتر ہوگی۔ ناظرین دیکھ لیا آپ نے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اگر آپ نے کوئی عمل چھوڑ دیا کہ یہ چیز ہم کر تو سکتے ہیں، ہمارا فائدہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے غلط قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا، اللہ کی نافرمانی ہوگی، اسی لیے اس چیز کو میں نہیں کروں گا۔ اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ تو جس چیز کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے چھوڑا ہے اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا جو دنیاوی اعتبار سے بھی تمہارے حق میں اچھی ہوگی اور آخرت کے حساب سے بھی تمہارے حق میں وہ بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت، دنیا میں بھی بہتر چیز ملی اور آخرت میں بھی بہتر چیز ملی، لیکن ضرورت ہے یقین، ہمارے اندر یہ یقین نہیں رہتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو نافرمانی سمجھتے ہوئے کر گزرتے ہیں۔ دوسری حدیث، حضرت ابو قتادہ اور ابو الدہمہ یہ دونوں تابعی ہیں۔ تابعی کہتے ہیں ان مسلمانوں کو جو صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ یہ ابو قتادہ اور ابو الدہمہ یہ دونوں بڑی پابندی کے ساتھ دونوں ساتھی حج اور عمرے کے لیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں مکے کی طرف جا رہے تھے تو کوئی ضرورت پڑی جس کی وجہ سے راستے میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں چلے گئے۔ جب اس گاؤں میں گئے تو ایک بڑے پرانے بدو سے ملاقات ہوئی۔ اس بدو نے ان دونوں کو بیٹھایا، مہمان بنایا، میزبانی کی، کھلایا پلایا۔ رات کو جب گفتگو ہونے لگی تو باتوں باتوں سے پتہ چلا یہ بدو صحابی رسول ہے، یہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے۔ ہم لوگوں نے موقع مناسب سمجھا تم صحابی ہو تو ذرا اللہ کے رسول کی کچھ حدیثیں سننے ہو تو سنا دو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول نے فجعل يعلمني مما علمه اللہ، اللہ نے جو علم آپ کو دیا تھا کتاب و سنت کا، اللہ کے نبی ہم کو سکھلانے لگے اور بہت ساری باتیں بتائی، اور جن باتوں کو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی تھی ان میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ کے بندے انک لن تدع شیئا اتقاء اللہ عز وجل۔ بدو نے کہا اللہ کے رسول نے مجھے ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کے خوف سے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے ڈر سے جب بھی کوئی چیز تو چھوڑے گا تو فکر نہ کرنا، جو چیز تم نے چھوڑی ہے اللہ کے ڈر سے، اللہ تجھے اس سے بہتر چیز ضرور عطا کریں گے۔ ناظرین، اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے بشارت سنا دیا ہے کہ جب بھی اللہ کے ڈر سے، گناہوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے
اور حرام کاری سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے خوف و ڈر سے جب بھی ہم دنیا کی کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ اس سے بہتر چیز ہم کو دے گا، بلکہ اللہ کے رسول نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ ایسی بہتر چیز عطا کرے گا جو تمہارے حق میں چھوڑی ہوئی چیز کے مقابلے میں دنیا میں بھی بہتر ہوگی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہوگی۔ ناظرین، اس لیے ہم تمام ساتھیوں کو چاہیے کہ سب سے بڑی ہجرت جو ہے اس کو ہم کریں اور گناہوں کو چھوڑیں، برائیوں سے بعد آ جائیں، اور انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو جیسے میں نے حدیث میں بیان کی، ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، اور اللہ کے ڈر سے جب گناہ چھوڑیں گے تو جو چیز ہم نے چھوڑی ہے اس سے بہتر چیز اللہ تعالی ہم کو عطا کرے گا۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج معاملہ الٹا ہو گیا، ہم خیر و برکت کے لیے گناہوں کو چھوڑتے نہیں بلکہ نیکیوں کو چھوڑتے ہیں اور گناہوں کو کرتے ہیں۔ یہ ہجرت تو یہ تھی کہ گناہوں کو چھوڑے نیکیاں کریں، اور ہماری ہجرت آج یہ بن گئی ہے ہم نیکیوں کو چھوڑتے ہیں اور برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بدبختی سے بچائے۔ ناظرین، اسی پر یہ ہمارا موضوع مکمل ہوا، یعنی ہجرت کا۔ باقی رزق میں خیر و برکت کے کچھ اسباب باقی ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں لے کے حاضر ہوں گے۔ وقت انتہا کو پہنچا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔